مدینہ تشریف فرما دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم الیوم صائما، کہ ہے کوئی تم میں سے کوئی کہ جس نے آج کا روزہ رکھا ہو۔ صحابہ بیٹھے ہیں، جمع کثیر صحابہ ہیں، کوئی صحابی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تاجر مدینہ کی مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی، ابو ہریرہ، حنظلہ، طلحہ، انس، زبیر، سب کچھ بیٹھے ہیں، کوئی صحابی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان فرمایا نا کہ کون ہے آج تم میں سے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو، تو مسجد میں اس طریقے سے رقت طاری، اس طریقے سے خاموشی طاری ہو گئی جیسے کہ اب بھی خاموشی طاری ہے، جیسے آپ لوگوں سے سوال ہو رہا ہے۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ تو چلے کہ آپ لوگ عشق محبت والے اور سرکار کے صحابہ کو ماننے والے بیٹھے ہیں، کیونکہ مسجد عبادت ہر کسی کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، سنی کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ بولیں، ثبوت دیں کہ آپ لوگ اپنے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی آ جاتے ہیں، تو آپ لوگ بولتے رہیں گے تو مجھے شک نہیں ہوگا آپ پر۔ بولو سبحان اللہ۔ تاجر مدینہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ ہے کوئی تم میں سے کسی نے آج کا روزہ رکھا ہو، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس کے اندر خاموشی طاری ہو گئی، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک ہاتھ ایسے بلند ہوا، وہ بلند ہوتے وہ شخص کھڑا ہوا۔ تاجر مدینہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کی طرف دیکھا اور اس ہاتھ کھڑے ہونے والے شخص کی طرف دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ میرے ابو بکر صدیق کی ذات تھی، وہ میرے ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ انہوں نے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا نا تو میں نے پوچھا ابو بکر تیرا ہاتھ ہے؟ آقا میرا ہاتھ ہے۔ فرمایا ابو بکر کیا کہتا؟ آقا جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا آپ کا غلام ابو بکر صدیق ہے نا، اس کے لیے آقا آپ کا غلام ابو بکر صدیق ہے نا، اس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ بس یہ بات کہنی تھی۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر بیٹھو۔ تاجر مدینہ پھر دوسرا ارشاد فرمایا من کان اطعم الیوم مسکینا، ہے کوئی کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو۔ صحابہ کہتے ہیں پھر مجلس کے اندر خاموشی طاری ہو گئی، کوئی صحابی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پھر ایک ہاتھ بلند ہوا۔ تاجر مدینہ فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور شخص نہیں، پھر ابو بکر نظر آیا مجھے، پھر ابو بکر مجھے نظر آیا۔ میں نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تو نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے، کیونکہ آپ سے میں نے حدیثیں سنی ہیں، آپ سے میں نے قول سنے ہیں، آپ سے میں نے قرآن کی آیتیں سنی ہے، جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا جو آپ کے در دولت پر بیٹھے رہتے ہیں نا، وہ آپ کا فرمان سنتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، پھر انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ان کے صحابہ کا مقام ہے، ان صحابہ کا کردار ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ اس طریقے سے اطاعت ہوتی تھی کہ جو مصطفیٰ کہتے ہیں اس پر عمل ہوتا تھا۔ تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ وہ کہتے ہیں آقا ہاں میں نے کھلایا۔ پھر تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا فمن عاد الیوم منکم مریضا، فرمایا ہے کوئی کسی نے آج کسی مریض کی عادت کی ہو؟ تاجر مدینہ کی خدمت کے اندر ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں آقا میں ہوں کہ جس نے آج کسی مریض کی عادت کی ہے۔ فلاں صحابی بیمار تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، میں آج جا کر اس کے در دولت پر جا کر اس کی عادت کر کے آیا ہوں۔ تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا بیٹھ۔ ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے۔ پھر تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا من کان منکم یتبع الجنازہ جنازۃ الیوم، فرمایا تاجر مدینہ نے ہے کوئی کہ جس نے آج کسی کا جنازہ ادا کیا ہو، کسی نے آج نماز جنازہ ادا کی ہو کسی کی؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے بعد تاجر مدینہ کی خدمت کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر اس کے لیے حاضر ہے، آج میں نے اسی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بس اتنا کہنا تھا۔ ابو بکر صدیق کو میں نے بٹھایا، صحابہ بیٹھے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب تاجر مدینہ نے ان چیزوں کا اعلان فرمایا نا، ابو بکر ہر چیز کے اندر نیکی کے اندر ہاں ہاں کرتے جا رہے تھے۔ فرمایا بس اتنی بات کہنی تھی۔ تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا بیٹھو، اب میں صحابہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ صحابہ پریشان یار کیا بات کرنے والے آقا، اس کی کیا خوشخبری ہے کہ روزہ رکھ لیا، جنازہ پڑھ لیا اور یہ کر لیا، مسکین کو کھانا کھلا دیا، اب کون سی خوشخبری ہے؟ حضور نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کو لکھا، دیگر احادیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو میں نے نیکیوں کا ذکر فرمایا نا، روزے کا، مسکین کا، جنازے کا، مریض کا، تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس شخص کے اندر یہ نیکیاں پائی جائیں میں مصطفیٰ گارنٹی دے رہا ہوں اللہ کی طرف سے اس کو جنت کا حق ہے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں اللہ کی طرف سے اس کو جنت کا حق ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ میں نے کہا میرے اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم صحابہ کو جہنمی قرار دے دیں؟ ہمارے لیے ہمارے آقا بیٹھے ہیں نا، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا ہماری اور آپ کی اوقات نہیں حضرت والا،
جن کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا نا، انہوں نے 14 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ کون جنت میں جائے گا